چوہان صاحب یہ بتائیے، ڈائیلاگ کی آفر، پھر یہ کورونا کے باعث پرائم منسٹر اپیل بھی کر رہے ہیں کہ جلسے جلوس جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. کیا یہ پی ڈی ایم نے اتنا پریشر بلڈ کر لیا حکومت پہ کہ حکومت کو نظر ثانی کرنی پڑی ہے ڈائیلاگ پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی، ہم نے تو دعویٰ سنا تھا اور میڈیا نے بھی اور عوام نے بھی محترمہ بیگم صفدر اعوان صاحبہ کی طرف سے کہ 8 تاریخ کو آر ہوگا یا پار ہوگا، لیکن لوگوں نے دیکھا کہ 8 تاریخ کی شام کو پی ڈی ایم جو ہے نہ آر ہوا نہ پار ہوا، بلکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ لاچار ہو گیا. جو ہے نا وہ ایسا لاچار ہوا ہے کہ بیچارے کو اب سمجھ ہی نہیں آ رہی. وہ آر کریں گے، پار کریں گے، پی ڈی ایم کے ٹوٹے 4 کریں گے. وہ نعرہ ہم لگاتے تھے، یہ انہوں نے خود ہی جناب نعرہ بھی لگا دیا اور عمل بھی کر دیا. یہ 4 حصوں میں تقسیم ہو گئے اور لاچار ہو گئے. ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کریے تو کریے کی. جو نا وہ بلاول زرداری صاحب ان سے پوچھتے رہے کل اور پرسوں کے اجلاس میں کہ جناب آپ کے پاس پلان بی کیا ہے، پلان سی کیا ہے، پلان ڈی کیا ہے. استعفے دے دیے تو ماہرین قوانین کہتے ہیں، آئین کے اور قانون کے ماہرین کے جناب نہ تو ان استعفوں سے سینٹ کا الیکشن رکے گا، نہ سندھ اسمبلی کے ٹوٹنے سے سینٹ کا الیکشن رکے گا. اور جناب آپ کا 84 کا کورم ہے قومی اسمبلی کا، وہ 84 جب تک برقرار ہے آپ کا اجلاس بھی ہو سکتا ہے، آپ کی قانون سازی بھی ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا بھائی جی یہ تو ہم نے استعفیٰ دے دیا تو اس کے بعد ساڑھے پلے کی رہنا ہے. تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. فیصل بھائی مسئلہ یہ ہے جی 3 کریکٹر ہیں جن کو سب سے جلدی ہے استعفوں کی. جناب سلطان مفروض الدین ارطغرل صاحب، نواز شریف صاحب، نمبر 2 مولوی فضل الرحمان صاحب، نمبر 3 بیگم صفدر اعوان صاحبہ. اب حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. ایڑا نہ کچھ جاڑا نہیں جی. شین لیگ تے پیپلز پارٹی دے پلے کچھ ریڑا نہیں استعفوں سے. جی. تو اس وجہ سے شین لیگ اور پیپلز پارٹی وہ نہ تو صرف ہچکچا رہے ہیں بلکہ اوپنلی اپوز کر رہے ہیں اس استعفوں کی ساری کہانی پہ. جی. تو آر ہوا نہ پار ہوا، پی ڈی ایم لاچار ہوا. بس یہ ساری سچویشن. چوہان صاحب کووڈ کورونا سنگین مسئلہ ہے، حکومت نے اس کے لیے قوانین بھی بنائے، ایس او پیز پہ بھی عمل درآمد ہو رہا ہے، اور پی ڈی ایم جو ہے وہ اس کووڈ کو بظاہر ندارت بالکل نظر انداز کرتے ہوئے اپنے جلسے کی تیاری کر رہی ہے. اور آج بھی ان کی ریلی تھی ادھر لاہور میں، باقی بھی وہ اپنے کارکنوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. سر یہ آپ کی حکومت کی اس پہ پالیسی کیا ہے؟ آپ انہیں روک بھی نہیں رہے اور جلسہ کرنے کی باقاعدہ اجازت بھی نہیں ہے. یہ کیا دوسرے معنوں میں حکومت نے پی ڈی ایم کے پریشر کے سامنے کورونا کو نظر انداز کر دیا اور ان کے جلسے کے سامنے، ان کے دباؤ کے سامنے گھٹنے ٹیک دی؟ لگ تو ایسے ہی رہا ہے. دیکھو بات یہ ہے، آپ کیا چاہتے ہیں ہم سانحہ ماڈل ٹاؤن یہاں پہ کریں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر لاٹھیاں گولیاں برسائیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو مارے پیٹیں اور اس کے بعد ان کو اور مظلوم بنا دیں؟ اور بھائی انہوں نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ ہم نے ڈھیٹ بننا ہے، ہم نے شیطان کی طرح بغاوت کرنی ہے، تو پھر اس کا علاج بھی ذرا طریقے کے ساتھ ہی ہوگا. ہم ان کو نہ تو خون فراہم کریں گے نہ لاشیں فراہم کریں گے جس کے اوپر یہ سیاست کریں. میں آپ کو بڑا کلیئر بات بتا دوں، اور یہ چوچے نہیں ہے. بیگم صفدر اعوان بھی جو ہے وہ چوچی نہیں ہے، نہ آپ کے بلاول زرداری اب چوچا ہے نا، 28 29 30 سال کا ہو گیا ہے بلاول زرداری. ٹھیک ہے بچہ ہے پر کام بڑا جو ہے نا بڑے بڑے کرتا ہے. اس کو بھی سمجھ ہے ان سارے لیڈروں کو جو ہے نا، یہ جو ان کے اسفد یار ولی صاحب، محمود خان اچکزئی صاحب، یہ بڑے مولوی فضل الرحمان صاحب، یہ کوئی چوزے تو نہیں ہے نا. ان کو پتہ ہے کہ اس وقت عالمی سطح کے اوپر کون سی جنگ لڑی جا رہی ہے، اس میں پاکستان کا ایز اے ریاست اس گلوبل ورلڈ کے اندر، گلوبل ولیج کے اندر کیا کردار دیکھا جا رہا ہے، کیا جانچا جا رہا ہے، کیا اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، کیا مانیٹر کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہے. لیکن دوسری طرف ان کی سیاسی موت ہے، ان کی معاشی موت ہے، ان کی اخلاقی موت ہے، جو نیب کے کیسز اور کرپشن کے کیسز ہے. انہوں نے کہا مرنا تو ہے ہی، یا کرونا تو مریے تو یا اتھو مریے، دونوں طرف سے موت ہے. تو انہوں نے کہا چلو کرونا والی موت جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آخری ایک دفعہ داؤ لگا ہی دیتے ہیں، شاید کوئی کام بن ہی جائے. اور آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ جب باضابطہ چوہان صاحب تو باضابطہ اجازت دے دیں جلسے کی، وہ انتظامات کر لیں. کیوں باضابطہ اجازت دے دے؟ وہ جلسہ کہنے تو کا کر رہے مقصد ہیں. یہ ہے کہ قانون کا ایک ڈنڈا جی کریں گے تو پھر اس کے حوالے سے قانون کا اطلاق بھی ہوگا، پرچے بھی ہوں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، پہلے ہو، بعد میں ہو، درمیان میں ہو. رولز اور ریگولیشن کے مطابق ٹریٹ بھی کیا جائے گا. دوسرا ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہوگا دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے، پاکستانی عوام کے سامنے.
کہ اپنے آپ کو کورونا سے بچانے کے لیے آپ 14 دن کوارنٹائن ہو جائے بلاول زرداری صاحب, اپنی بہن کی منگنی کے لیے پراپر دعوت نامے کے اوپر لکھا جائے کہ جناب اپنا ٹیسٹ کرا کے آنا, 3.5 نہ رہنا, تو سانو بھی نہ کورونا لوا کے جانا. تو جناب ادھر تو وہ آپ آبلیگیشنز اور آپ جناب کمپلشنز لگائیں, اور غریب کارکنان کو اور عوام کو جناب کورونا کی جناب دوزخ اور جہنم اور جناب ایندھن, آگ کا ایندھن بنائیں. تو یہ ساری چیزیں ذرا نظر آئیں گی نا. چوہان صاحب, بیچ میں نا استعفوں کے ساتھ ساتھ ایک جیل بھرو تحریک کی بات بھی کی گئی. اگر یہ جیل بھرو تحریک پہ جاتے ہیں تو آپ کا محکمہ ہے, کتنی گنجائش ہے پنجاب کی جیلوں میں, پی ڈی ایم کے کتنے کارکن آپ اکوموڈیٹ کر لیں گے؟ بھائی جی ساروں کو کر لیں گے, مولوی فضل الرحمان کے لیے ہمارے پاس کوئی اتنا کمرہ نہیں ہے جہاں اس کو ہم رکھ سکیں. نہیں, میں چوہان صاحب آن اے سیریس نوٹ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, میں سیریس نوٹ ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مولوی فضل الرحمان صاحب. لیکن بہرحال میری گزارش ہے, میں نے کل پریس کانفرنس میں بھی کہا تھا, آج بھی آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کہہ دوں, انہوں نے استعفوں پہ بھی ڈرامہ کیا. انہوں نے کہا شاید پاکستان کا میڈیا یا پاکستان کی عوام روٹی کو چوچی کہتی ہے, روٹی منہ کے بجائے کان کی طرف سے کھاتی ہے. انہوں نے استعفے دلوائے اپنے ریلو کٹوں کو اور ٹیچر کھلاڑی جو تھے ان کے, لیکن کہاں پہ استعفے آئے؟ انسٹاگرام میں استعفے آئے, آپ کے جناب واٹس ایپ پہ استعفے آئے, ٹویٹر پہ استعفے آئے, فیس بک کے اوپر, ٹھیک ہے نا جی. استعفے جناب یہ سوشل میڈیا کے اوپر اڑ رہے ہیں اور چل رہے ہیں, لیکن کوئی استعفیٰ بھی اسپیکر کو بھی اسمبلی یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کے دفتر میں لینڈ نہیں کر رہا. جس دن لینڈ کرے گا نا وہاں پہ, اور سب سے پہلا استعفیٰ آئے گا شہباز شریف صاحب کا ٹھک کر کے, دوسرا استعفیٰ آئے گا حمزہ شہباز صاحب کا ٹھک کر کے, پھر ہم کہیں گے کہ ہاں جناب. اچھا چوہان صاحب اگر آج شہباز شریف استعفیٰ دے دیتے ہیں تو جیل میں جو ان کو بی کلاس میسر ہے, کیا ان کو وہی رہے گی؟ کیونکہ ابھی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس لیے آپ نے دے رکھی ہے, اور اگر وہ استعفیٰ دے دیتے ہیں, وہ اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے, تو ان کو کیا عام قیدیوں کے ساتھ رکھا جائے گا؟ نہیں, ویسے یہ سوال آپ نے جو پوچھا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بی کلاس تو ان کو ملے گی. سابق قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹر کو بھی جو ہے نا یہ پریولیج حاصل ہے کہ وہ جیل کے اندر ہوگا تو اس کو بی کلاس ملتی ہے. کلاس کا تعلق نہیں ہے. یہ استعفیٰ مانگ رہے ہیں بیگم صفدر اعوان سے, انہوں نے اپنا استعفیٰ نہیں دینا. میں پچھلے 1 ہفتے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جنازے کے اگلے دن حمزہ شہباز صاحب نے بیگم صفدر اعوان کو ہاتھ جوڑ کے بڑی تلخ کلامی کرتے ہوئے کہا تھا کہ جناب آپ استعفیٰ دیں اپنے اس بیانیے سے اور ہماری جان چھوڑیں. آپ نے جتنا کھیل کھیلنا تھا کھیل لیا, حاصل وصول کچھ نہیں ہوا, ہمیں جناب جان چھوڑیں ہماری اس بیانیے. وہ ان سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں. اور پھر مزیدار بات یہ ہے کہ استعفیٰ اگر آتا نا شہباز شریف سے اور حمزہ شہباز صاحب کا, اور آتا سیدھا اسپیکر کی اسمبلی کے دفتر میں, پھر ہم سمجھتے کہ نون لیگ, میم لیگ اور شین لیگ تینوں میں اتحاد ہے. وہ بھائی ان تینوں میں اتحاد نہیں ہے تو پیپلز پارٹی والے بے وقوف ہیں. اگلے 85 کا جنت تجربہ کر کے دیکھ چکے ہیں نا. 1985 میں کانوں کو ہاتھ لگایا, MRD بنائی تھی, انہوں نے استعفیٰ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا الیکشن کا, آج تک پچھتاتے ہیں. بلاول زرداری صاحب یہی تو مثالیں دیتے ہیں PDM کی جلسوں میں. وہ کہتے ہیں جی مولوی فضل الرحمان صاحب تو تو کچھ جاننا نہیں, بیگم صفدر کا بھی کچھ جاننا نہیں, نواز شریف صاحب کا بھی کچھ جاننا نہیں, تو ساڈا پلے کچھ رہنا نہیں. ہم پاگل ہیں کہ ہمارے پاس جو اقتدار تھوڑا سا اندرون سندھ کی وجہ سے ملا ہوا ہے ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے گنوائیں, اور پھر اس کے بعد حاصل وصول کھودا پہاڑ نکلا چوہا وہ بھی مرا ہوا, اور پلاسٹک کا حاصل وصول بھی کچھ نہ ہو, حکومت بھی وہیں کی وہیں رہے. چوہان صاحب ڈائلاگ کی آفر آپ کی حکومت کر رہی ہے, دیگر وزیر بھی کہہ رہے ہیں تلخیاں کم ہونی چاہیے. یہ ڈائلاگ کیا جو PDM اب تک موو کر چکی ہے, جلسہ بھی ہوگا, لانگ مارچ بھی ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے کہ اب یہ پریشر اتنا ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ جانا چاہیے؟ اور دوسری بات, جتنی PDM کی قیادت ہے وہ تو اس بات سے انکاری ہے کہ حکومت کے ساتھ ہم نے ڈائلاگ کرنا ہی نہیں ہے. جب وہ انکاری ہیں تو پھر آپ کیوں آفر کیے جا رہے ہیں کہ آئیں آپ بات کریں, آپ بیٹھیں؟ یہ جو کہتے ہیں نا ہم نے عمران خان صاحب سے ڈائلاگ کرنا ہی نہیں, ہم نے NRO ان سے مانگا ہی نہیں, تو ان سے پوچھو پھر کن سے مانگ رہے ہو؟ ان سے مانگ رہے ہو جن کے خلاف بیانیاں لے کے نکلے ہو, ان سے مانگ رہے ہو جن سے ملنے پہ پابندی لگاتے ہو, ان سے مانگ رہے ہو جن کے حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو جو ہے نا وہ تم اپنے کارکنان کو جو ہے وہ بدزن کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تو تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہارا بیانیہ اور تمہارا عمل وہ تو آپس میں ملتا ہی نہیں ہے. اور ڈائلاگ کے حوالے سے ایک بات سن لیں,
جناب بالکل ڈائلاگ ہونا چاہیے، مساک جمہوریت کرو، مساک ریاست کرو، مساک پاکستان کرو، مساک معیشت کرو، مساک جناب جو لفظ دے دو، پر مساک این آر او نہیں، جی مساک این آر او نہیں، اس پہ کوئی مساک نہیں ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، آؤ یار بیٹھو، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کی ریاست کو بہتری کرنے کے لیے آپ بیٹھے۔ وہ فوراً بات کرتے ہیں اپنے این آر او کی، وہ فوراً بات کرتے ہیں اپنی جناب ان عدالتی اور نیب کی کارروائیوں سے جان چھڑانے کی۔